یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی تمام فرشتوں کی مخلوقات میں وہ فرشتے جو اللہ کا عرش تھامے ہوئے ہیں وہ ایکسٹرا آرڈنری آنرڈ ہیں، تکریم والے، اکرام والے اور بہت عزت دار فرشتے ہیں۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 7 میں آتا ہے الذین یحملون العرش، وہ جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، ومن حولہ، اور جو ان کے ارد گرد ہیں۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے عرش کے سراؤنڈنگ میں دو کیٹیگریز ہیں، ایک ہے عرش کو تھامنے والے فرشتے اور دوسرے ہیں ان کی سراؤنڈنگ میں ایک اور گیدرنگ، ایک اور فرشتوں کی کمپنی۔ یسبحون بحمد ربہم، یہ سب فرشتے عرش کو تھامنے والے بھی اور جو ان کی سراؤنڈنگ میں ہیں یہ سب بھی اللہ کی کانسٹنٹ حمد اور تسبیح کرتے ہیں۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور کیا کرتے ہیں یہ فرشتے؟ یہ جو اللہ کے عرش کے قریب ہیں یہ ان کے لیے استغفار کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، جو اللہ سے جڑنے والے لوگ ہیں، جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ کی خاطر اپنے آپ کو محنت اور قربانیوں میں لگاتے ہیں، یہ فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اللہ آپ کی رحمت اور آپ کا علم ہر چیز پر چھا گیا۔ فاغفر للذین تابوا، آپ توبہ کرتی ہیں تو صرف آپ توبہ نہیں کر رہی ہوتی ہیں، جب آپ توبہ کرتی ہیں فرشتے آپ کے لیے توبہ کرتے ہیں۔ فاغفر، اللہ بخش دے ان لوگوں کو جو آپ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ واتبعوا سبیلک، اور جو آپ کے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وقہم عذاب الجحیم، اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہ اللہ کے عرش کے تھامنے والے فرشتے اور ان کی سراؤنڈنگ کے فرشتے کانسٹنٹلی آپ کے اور میرے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس قابل بنائے کہ یہ فرشتے ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ ایک گروپ ان فرشتوں کے علاوہ ہے جنہوں نے عرش کو تھاما ہوا ہے۔ ابھی آپ کو بتایا نا 2 سرکل ہیں، تو یہ جو دوسرا سرکل ہے یہ کیسے اللہ کی حمد کرتا ہے؟ یہ کہتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک لک الحمد علی حلمک بعد علمک، اللہ آپ سب سے پاک ہیں، ہم آپ کی حمد کرتے ہیں اس بات پر کہ آپ کی فوربیئرنس جو ہے وہ آگے آ جاتی ہے آپ کے علم کے اوپر، یور فوربیئرنس اپون یور نالج۔ اللہ جتنا مجھے جانتا ہے کیا اتنا میرے گناہوں کا اللہ کو علم ہوتا جاتا ہے؟ اللہ جتنا مجھے ان سائڈ آؤٹ جانے گا اتنا میری کمزوری اللہ کے سامنے واضح ہو جائے گی، اور جتنی میری کمزوری اللہ کے سامنے واضح ہوگی ٹیکنیکلی اسپیکنگ کیا اللہ کو اتنا پتا چل جائے گا کہ میں اللہ کی بات کو جاننے کے باوجود اللہ کی فرما برداری نہیں کرتی؟ یہی ہوگا نا؟ تو ہونا کیا چاہیے تھا ان ریسپانس؟ انسانوں میں جو انسان بار بار آپ سے آپ کی معافی سنتا ہے، I'm sorry معاف کر دیں، I'm sorry معاف کر دیں، ایک دن آتا ہے لوگ آپ کی معافی کو پھر کوئی گھاس نہیں ڈالتے، وہ کہتے ہیں ان کو عادت ہے معافی مانگتی ہیں پھر غلطی کر دیتی ہیں۔ انسانوں کا حال کیا ہے؟ جتنا آپ کی غلطی کو جانے گا اتنا اس کی معاف کرنے کی صلاحیت کم ہوتی جائے گی۔ اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ یہ فرشتے اللہ کی کیا کوالٹی بتا رہے ہیں؟ اللہ کی فوربیئرنس، اللہ کی برداشت، اللہ کی حلم، اللہ کے علم پر غالب آ جاتے ہیں۔ اللہ مجھے جانتا ہے میں کتنی گناہ گار ہوں، اللہ مجھے جانتا ہے میں کتنی کمزور ہوں، اللہ مجھے جانتا ہے میں کتنی خطا کار ہوں، اس کے باوجود اللہ موقع دیتا ہے شاید میرا بندہ پلٹ آئے۔ اور اسی طرح سے یہ فرشتے دعا کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک لک الحمد علی عفوک بعد قدرتک، اللہ آپ کی مغفرت، آپ کا معاف کرنا آپ کی قدرت پر حاوی آ جاتا ہے۔ اسکالرز کہتے ہیں جو پہلا فرشتوں کا قول ہوتا ہے، یہ 2 گروپس ہیں فرشتوں کے جو کانسٹنٹ یہ اللہ کی حمد کرتے رہتے ہیں۔ جو پہلا گروپ ہے جو کہتے ہیں آپ کی فوربیئرنس آپ کے علم پر غالب آ گئی، یہ ہے دنیا میں اللہ کی صفت تمام انسانوں کے لیے۔ اللہ مشرک، کافر، زانی، شرابی، گناہگار، مسلمان، منافق، کافر سب کو جانتا ہے، ان سائڈ آؤٹ جانتا ہے، لیکن اللہ کا حلم غالب آ جاتا ہے اللہ کے علم کے اوپر، اور اللہ تمام انسانوں کو معاف کرتا رہتا ہے۔ اس لیے ہمارے ہر گناہ پر زلزلہ نہیں آ جاتا اور زمین میں دھنس نہیں جاتے، اس لیے ہمارے ہر گناہ پر ہمیں کوئی بیماری کا بیکٹیریا اٹیک نہیں کر دیتا، اس لیے ہمارے ہر گناہ پر اللہ ہمیں موقع دیتا ہے
کہ ہم دوبارہ سے اللہ سے معافی مانگ کر اللہ کے راستے پر آنے کی کوشش کریں. اور اسکالرز کہتے ہیں کہ جو دوسری اللہ کی حمد کرنے والی کیٹیگری ہے فرشتوں کی کہ اللہ آپ کی معافی آپ کی قدرت پر حاوی آ گئی، یہ ہے مومنین کے لیے آخرت میں. اللہ جانے گا اور اللہ پوری اتھارٹی رکھے گا. اللہ العزیز ہے نا، اللہ پوری اتھارٹی رکھے گا کہ ہم گناہ گاروں کو ہمارے گناہوں پر سزا دے دے، لیکن اللہ کی معافی سبقت لے جائے گی اللہ کی قدرت پر. لیکن یہ سب کے لیے نہیں ہوگا. دس از کنڈیشنل فار مومنین اونلی. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. اللہ مومنین کے ساتھ 99% زیادہ رحم کرنے والا ہے قیامت کے دن. 1% تو دنیا میں بھیج دیا، تو اللہ مومنین کے ساتھ اس کنڈیشن کو رکھے گا. آپ اپنے آپ کو اگر مسلم اور مسلم سے مومن بنانے کی کانسٹنٹ اسٹرگل میں موجود ہیں تو یہ وقت ہے اللہ سے عفو مانگنے کا. آخری راتوں کے اندر، آخری دنوں کے اندر کانسٹنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہ آپ کمپلیٹ سراپا معاف کرنے والے ہیں. اللہ آپ کو معاف کرنا پسند ہے. اللہ مجھے معاف کر دے. جتنی یہ دعا مانگ سکتی ہیں، جب یاد آئے بولنا شروع کر دیں، پڑھنا شروع کر دیں، مانگنا شروع کر دیں. بچوں کے سامنے ایک مرتبہ اونچی آواز میں بول لیں تاکہ اگر بچوں کو یاد نہیں آ رہا تو وہ بھی بولنا شروع کر دیں. یہ کرنا ہے، اس لیے آپ کو اور مجھے اللہ کی مغفرت اور معافی چاہیے. امام ابن القیم کہتے ہیں کہ یہ فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو تھاما ہوا ہے یا یہ جو اللہ کے عرش کی سراؤنڈنگ میں ہیں، یہ جانتے ہیں کہ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. بالکل جیسے اللہ کو میرے روزے کی، میری عبادت کی، میرے قیام اللیل کی، میری معافی کی ضرورت نہیں ہے. دنیا کے سارے انسان مل کر اللہ کے فرما بردار ہو جائیں تب بھی وہ اللہ کی کبریائی میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے. اللہ جیسا ہے ویسا ہی رہے گا. دنیا کے سارے انسان اللہ کے نافرمان ہو جائیں، کوئی اللہ کی پوزیشن میں کمی نہیں کر سکتا. اللہ جیسا ہے اللہ ویسا ہی رہے گا. تو یہ جو عرش کے فرشتے ہیں یہ کہتے ہیں لِأَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَلَى الْعَرْشِ وَحَمَلَتْ. اللہ کے یہ عرش کے فرشتے، اللہ ان سے غنی ہے، اللہ کو اس مخلوق کی حاجت نہیں ہے. سورۃ حاقہ کی آیت نمبر 17 میں آتا ہے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. اللہ جب اپنے عرش کے ساتھ آخرت میں جلوہ افروز ہوگا، اللہ انسانوں کے سامنے آئے گا تو 8 فرشتے اللہ کا عرش تھامے ہوئے ہوں گے. بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ 4 فرشتے اس وقت تھامے ہوئے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسانیت کے سامنے آئیں گے، ارواح کے سامنے آئیں گے، اس وقت وہ 8 فرشتے ہوں گے. مفسرین یہاں تک بات کہتے ہیں کہ 4 فرشتے اس وقت تھامے ہوئے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسانیت کے سامنے آئیں گے، ارواح کے سامنے آئیں گے، اس وقت وہ 8 فرشتے ہوں گے. مفسرین یہاں تک بات کہتے ہیں، قرآن میں آیا ہے فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اس کو تھامے ہوئے ہیں اپنے اوپر 8. اب یہ 8 فرشتے ہیں یا یہ 8 فرشتوں کا گروپ ہے یا یہ 8 فرشتوں کی فوجیں ہیں، واللہ عالم. یہ سب انسین کی باتیں ہیں. آپ نے اور میں نے انسین کی باتوں کو بحث کے لیے نہیں سننا ہوتا. آپ نے اور میں نے انسین کی باتوں کو سننا ہوتا ہے صحیح احادیث کی روشنی میں اور اپنے آج کے عمل کو بہتر کرنے کے لیے. یہی صحابہ کا مزاج تھا کہ علم حاصل کرتے تھے اپنے عمل کو بہتر کرنے کے لیے. غیب کے معاملات اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث سنن ابی داؤد میں آتی ہے جابر ابن عبداللہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اجازت دی گئی اللہ کی طرف سے کہ میں اللہ کے عرش کو اٹھانے والے ایک فرشتے کو ڈسکرائب کر سکوں. یا بعض محدثین کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ایک فرشتے کو دکھایا بھی گیا معراج کے موقع پر، اور آپ نے فرمایا کہ ایک فرشتہ آؤٹ آف 8 جس نے اللہ کے عرش کو تھاما ہوا ہے، اس کا سائز اتنا ہیوج ہے، اتنا ہیومنگس ہے کہ اس کے جو کان کا یہ ایئر لوب ہے، یہ جو لوب ہوتا ہے کان کا، یہ یہاں سے لے کر اس کے شولڈر تک کا فاصلہ 700 سال کا ہے، 700 ایئرس کا ہے. آپ اور میں امیجن کر سکتے ہیں؟ آپ کا اور میرا ذہن کمپریہینڈ ہی نہیں کر پائے گا کہ مطلب واٹ از دس سائز. آپ امیجن کیجئے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو غار حرا سے اترتے ہوئے دیکھا تھا
تو کیا دیکھا تھا؟ آپ پورے ہورائزن پر چھائے ہوئے تھے. جہاں تک نظر جاتی تھی آپ کو صرف اور صرف جبرائیل علیہ السلام اور ان کے ونگز نظر آتے تھے، ان کے پر نظر آتے تھے. سو یہ اللہ کی مائٹی کریشن ہے. اصل میں بتانا کیا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس ساری انفارمیشن سے؟ جب اللہ کی مخلوق اتنی مائٹی ہے، جب اللہ کے عرش کو تھامنے والے فرشتے اتنے مائٹی ہیں، جب اللہ کا عرش اتنا مائٹی ہے، اور یہ وہ عرش اور وہ فرشتے ہیں جس کی اللہ کو حاجت نہیں ہے. اللہ غنی، اللہ غنی ہے، تو وہ اللہ کتنا مائٹی ہوگا، وہ اللہ کتنا طاقت رکھنے والا ہوگا، وہ اللہ اس وقت بھی کتنی طاقت رکھنے والا ہے. کبھی کبھی اپنے گناہوں کا انسان سوچتا ہے تو خیال آتا ہے اللہ کا بس چلے تو میری گردن مڑوڑ دے. خوف نہیں آتا گناہ کرتے ہوئے؟ کیسے وہ پاؤں گناہ کی جگہ پر لے جا سکتے ہیں، کیسے وہ ہاتھ گناہ میں انوالو کر سکتے ہیں، کیسے وہ آنکھیں اور کان گناہوں میں انوالو ہو سکتی ہیں کہ میرا رب اتنا قادر ہے. اللہ قادر علی کل شیء. جس وقت چاہے مجھے اندھا کر دے، جس وقت چاہے مجھے بہرا کر دے، جس وقت چاہے میری گردن مڑوڑ دے، اور جس وقت چاہے گناہ کی طرف چلتے ہوئے پیروں پر فالج گرا دے. ڈرتے نہیں ہیں نا؟ انسان ظلومن کفورا ہے، بہت ظالم اور بہت ناشکرا ہے، اپنے رب کی حقیقت کو بار بار بھول جاتا ہے. تو جہاں تک اللہ کے عرش کی فزیکل پوزیشن تھی اس کا میں نے آپ کو بتا دیا. اللہ کے عرش کا جو سایہ ہے اس کے بارے میں بھی اگر آپ علماء کی کتابیں پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے. آپ اور میں تو وقت اسی میں گزار دیتے ہیں کہ عید کے کپڑے ماریا بی کے خریدیں یا ثنا سفیناز کے خریدیں، سلک کلیکشن خریدیں یا کاٹن کلیکشن خریدیں، یا مکس کلیکشن خریدیں یا ایمبرائڈرڈ کلیکشن خریدیں. آپ اپنے ٹریڈیشن کو اٹھا کر پڑھیں. علماء اسکالرز کا وقت کہاں گزرا کرتا تھا؟ وہ حدیثوں کو کھنگال دیا کرتے تھے، کتابیں پڑھتے رہتے تھے. اس بات کے اوپر بھی کتابوں کی کتابیں لکھی گئیں احادیث کی روشنی میں کہ اللہ کا عرش کا سایہ از اٹ اے میٹافور، از اٹ اے انالوجی، یا اٹس اے فیکچوئل شیڈ، اٹس اے فیکچوئل ظل. یہ فیکچوئل شیڈ ہے یا چھاؤں ہے؟ اس کے اوپر بھی علماء نے بات کی ہے. ایک کتاب آپ کو، اصل میں ایک مین جو اسکالر ہیں امام ابن حجر، امام ابن حجر نے بہت سے اسکالرز کی مختلف اوپینینز کو اکٹھا کیا ہے. اور امام ابن حجر کہتے ہیں کہ دو طرح کے اسکالرز رہے جن میں ایک مائنورٹی ہے اور ایک میجورٹی ہے. ایک مائنورٹی اسکالرز کی ایسی رہی ابن حجر کے مطابق جن کا خیال ہے کہ یہ اللہ کا عرش میٹافوریکلی استعمال ہوا ہے، یعنی اٹس این انالوجی. جیسے آپ انگلش لینگویج میں بھی کہتے ہیں دیٹ سم ون از انڈر دا شیڈ آف دا کنگ. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کی پروٹیکشن میں ہے. تو بعض اسکالرز نے، اور یہ مائنورٹی ہے، بعض اسکالرز نے یہ کہا کہ جو اللہ کے عرش کے سائے کی بات ہے یہ اصل میں اللہ کی نوبلٹی اور اللہ کی پروٹیکشن مل جانے کی بات ہے. لیکن یہ بہت کم اسکالرز ہیں. امام ابن حجر لکھتے ہیں کہ جو میجورٹی اسکالرز کا اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اللہ کا عرش ہے، جو پہلا اسکالر کا فارم تھا وہ قرآن کی آیت سے دلیل نکالتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو اللہ قرآن میں کہتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو یہ ایک اللہ کے پروٹیکشن کی کیفیت ہوگی جو آخرت میں پریزنٹیشن کے ٹائم پر، روز محشر کے ٹائم پر مومنین محسوس کریں گے کہ جب باقی سب ڈر رہے ہوں گے یہ نہیں ڈر رہے ہوں گے، ان کے دل کو ٹرانکویلٹی، سکون ہوگا. تو ایک مائنورٹی کا یہ کہنا ہے. میجورٹی اسکالرز کی یہ کہتی ہے کہ نہیں، یہ جب اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے عرش اور اس کے سائے کی بات کی تو یہ ایک ایکچوئل شیڈ ہے. ذل عرشہ وہذا ارجا، یہ ایکچوئل شیڈ ہے. امام ابن حجر اسقلانی کے مطابق دس از دا اسٹرانگیسٹ اوپینین. امام ابن حجر اسقلانی صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے شروع کے اسکالرز میں سے ہیں. شرح کیا ہوتی ہے صحیح بخاری کی؟ ایکسپلینیشن آف دا حدیث. کسی حدیث کا متن پڑھ کے آپ اور میں اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اس سے رول ڈرائیو کر سکیں. اور ہم میں آج کل جو ہے وہ واٹس ایپ استاد، واٹس ایپ مفتی بننے کا بہت شوق ہو گیا ہے. خوب ہم یہاں سے وہاں احادیث فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں بغیر اس علم کے کہ اس حدیث کے اندر سے کیا رولنگز نکلتی ہیں. تو علم حاصل کرنے والا انشاءاللہ ہم نے مزاج بنانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے موت سے پہلے ٹیکنیکلی اللہ کے عرش کے سائے کو ایکسپیرینس کیا. آپ کو جب معراج کرائی گئی تھی، معراج میں آپ کو کہاں تک بلند کیا گیا تھا؟ سدرۃ المنتہا تک بلند کیا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کلام کیا تھا بیہائنڈ دا ویل، بیہائنڈ دا حجاب.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علماء مفسرین یہ بات کہتے ہیں کہ آپ کو عرش کے ایکسپیرینس کو موت سے پہلے کرایا گیا. اور جہاں تک سوال ہے کہ کیا کسی انسان کو، کیا کوئی انسانوں کی کیٹیگری ہے جن کو عالم برزخ میں اس شیڈ کا مزہ چکھایا جاتا ہے، تو احادیث بتاتی ہیں عالم برزخ کیا ہوتا ہے؟ دا ٹائم آف یور ورلڈلی ڈیتھ ٹل دا ساعہ ول اسٹارٹ. آپ کی موت سے لے کر قیامت کے شروع ہونے سے بیچ کا جو ٹائم سپین ہوگا وہ عالم برزخ ہے. جیسے اس وقت جتنے بھی لوگ اپنی قبروں میں موجود ہیں وہ کون سے عالم میں ہیں؟ عالم برزخ میں ہیں. یہ ایک جس کو آپ کہتی ہیں یہ بیچ کا ٹرانزیشنری پیریڈ ہے. اور عالم برزخ کا انسانوں کے اوپر امپیکٹ بالکل برحق ہے. احادیث اس کے بارے میں موجود ہیں. بالکل جیسے عالم برزخ کا معاملہ جو ہوتا ہے، کیا آپ نے احادیث سنی کہ جو گناہگار انسان ہوتا ہے اس کی قبر کے اندر ایک جہنم کا گڑھا بنا دیا جاتا ہے؟ سو ایک بات یاد رکھیے، یہ جو جہنم کا گڑھا قبر میں بنایا جاتا ہے یہ ایکچول جہنم سے بالکل مختلف ہے. ایکچول جہنم کی انٹینسٹی اس سے کہیں 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 زیادہ ہے. سیم از دا کیس ود دا مومن. جب ایک مومن عالم برزخ میں ہوتا ہے اور اس کی قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اس کو جنت کا لباس پہنا دیا جاتا ہے، اس کو جنت کا کھانا کھلایا جاتا ہے، اس کو جنت کی خوشبو پہنچائی جاتی ہے، یہ ساری نعمتیں اس ایکچول جنت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. ان دا سیم وے ایک کیٹیگری انسانوں کی ایسی ہوتی ہے، پہلے بھی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور اب بھی ہوتی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ عالم برزخ میں اس اللہ کے عرش کے سائے کا مزہ چکھاتے ہیں. اور یقیناً یہ عرش کے سائے کا مزہ ایکسپیرینس کرنا یہ اس ایکسپیرینس سے کم ہی ہے جو وہ کب کریں گے؟ جب روز محشر میں تمام انسان بغیر شیڈ کے ہوں گے. اس پوائنٹ کو سمجھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، صحیح حدیث ابو داؤد میں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے آپ نے فرمایا، آپ نے صحابہ سے کہا جب کوئی تمہارا بھائی احد میں مارا جاتا تھا، احد یاد ہے غزوہ احد جس میں آلموسٹ مسلمانوں کو شکست ہو گئی تھی اور مسلمانوں کا مورال بہت کم ہوا تھا اس لیے کہ بہت مسلمان شہید ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کوئی تمہارا بھائی احد میں مارا جاتا تھا اس غزوے کے اندر تو تمہارے بھائی کو اللہ تعالیٰ، یعنی جو شہید ہوتا تھا، اللہ اس کی روح کو سبز پرندوں میں ڈال دیتا تھا اور وہ گرین برڈز جنت کے دریاؤں پر جاتی تھیں، جنت کے پھل کھاتی تھیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَأْوِي إِلَىٰ قَنَادِلٍ مِّن ذَهَبٍ مُعَلَّقَةٍ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ. اور ان پرندوں کے جو ریسٹنگ نیسٹ تھے وہ اللہ کے عرش سے لٹکنے والے سونے کے قندیل، جس کو آپ لالٹین نہیں کہتے ہیں، اس کے اندر وہ برڈز، گرین برڈز جا کے پہلے جنت میں گھومتی پھرتی رہتی ہیں، پانی پیتی ہیں، وہاں سے کھانا کھاتی ہیں. اب آپ سمجھیں شہید از ان دا فارم آف برڈ ان ہیون. شہید کے لیے واحد وہ کیٹیگری ہے. اور یہ وہ شہید نہیں ہے جس کے لیے آپ کہتی ہیں کہ شہید یہ بھی ہوتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں مارا جائے یہاں سے وہاں سڑک کراس کرتے ہوئے. یہ شہید کیٹیگری ہے اسپیسیفکلی قتال کی فارم میں شہید ہونے والا، دشمن سامنے موجود ہو اور اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے میدان جنگ میں اللہ کی محبت میں اترنے والا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جنت میں گھومتے پھرتے ہیں اور اس کے بعد یہ اپنے اس شیڈ کے اندر جو لیمپس لٹک رہے ہیں سونے کے، اس کے اندر آ کر آرام کرتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَمَّا وَجَدُوا طَيِّبَ بَاكِرِهِمْ. پھر وہ جنت کی خوبصورتی کو، اس عرش کی خوبصورتی کو، جنت کے مشروب کو ایکسپیرینس کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے.